بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی دلہن کا سوالی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جلد ہی مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ میں نے اسے ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگوائی۔ 1.5-2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس نے باقاعدہ اعتراف کر لیا کہ آج سے 18 روز قبل شام کے 6 بجے وہ ریلوے آفیسر عطا محمد صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا، اور اس وقت اس کے پاس یہی چھری تھی جو اب براؤن سکوٹر کی ڈگی سے برآمد ہوئی ہے۔ لیکن اس نے یہ بات تسلیم کرنے سے پرزور انکار کیا کہ قتل کی واردات میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ موسیٰ نام کے کسی ٹھگنے کو جانتا ہے اور نہ کبھی اسے ملا ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ تمہارا ساتھی ہے اور تم نے اس کے ساتھ مل کر روزینہ کا خون کیا ہے۔ وہ زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگا۔ یہ بالکل غلط بات ہے تھانے دار صاحب، لڑکی کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، اور میرا خیال ہے کسی ٹھگنے کا بھی کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کی بات نے مجھے تھوڑا سا چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، تو پھر کس کا ہاتھ ہے؟ کیا اس رات کسی جن بھوت نے عصمت دری اور قتل کا شوق پورا کیا تھا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، اگر میں خدا کو حاضر ناظر جان کر سب کچھ سچ سچ بتا دوں تو کیا اس شخص سے میری جان چھوٹ جائے گی؟ اس کا اشارہ ہیڈ کانسٹیبل سجاد کی طرف تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے میں اس نے سراج پر خاصی محنت کی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو تم بیان دو گے تو پتہ چلے گا۔ اپنی جان چھڑانا یا پھنسانا تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ سراج کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ایک سگریٹ پینے کی اجازت طلب کی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ وہ سراج کے سامان میں سے ایک بھرا ہوا سگریٹ لے آیا۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے سراج نے کہا، انسپیکٹر صاحب، مجھے اس رات کچھ پتا نہیں تھا کہ چوہدری عطا کے گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر پتا ہوتا تو میں کبھی وہاں قدم نہ رکھتا۔ میں چوری کی نیت سے اندر گھسا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے صحن میں ہی سے چند ایک چیزیں مل جائیں گی، اور کچھ نہ ہوا تو دوسری منزل کے برآمدے میں سے چھت کے 2 پنکھے اتار لوں گا اور انہیں بیچ کر چند دن کے لیے روٹی پاٹی کا انتظام کر لوں گا۔ لیکن جب میں اندر گھس گیا تو چوکی دار نے سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا جہاں سے میں نے باہر نکلنا تھا۔ یوں میں صبح تک کے لیے دوسری منزل پر قید ہو کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کروں۔ چوری چکاری تو میں بھول گیا اور اپنی جان بچانے کے چکر میں پڑ گیا۔ اس وقت رات کے قریباً 11:15 بجے تھے جب قریبی کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے ایک سایہ سا باہر نکلتے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس پر کچھ دیر بعد زیادتی کی گئی اور پھر قتل کر دیا گیا۔ لڑکی نے بے چینی کے ساتھ راہداری میں ایک چکر لگایا اور واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نچلی منزل کی سیڑھیوں سے کھٹ پٹ سنائی دی۔ کوئی بڑی احتیاط کے ساتھ اوپر آ رہا تھا۔ پھر ایک سایہ میرے قریب سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں بوتل سی تھی۔ میں نے ایک ستون کی اوٹ سے اس پر بھرپور نگاہ ڈالی اور پہچان لیا۔ وہ بڑی آہستگی سے چلتا ہوا لڑکی کے کمرے تک پہنچا اور انگلی کے ساتھ مدھم دستک دی۔ اندر سے لڑکی کی ڈری ہوئی سی آواز سنائی دی، کون؟ لگتا تھا وہ دروازہ کھولنے میں ہچکچا رہی ہے۔ شاید وہ دروازہ نہ کھولتی تو قتل ہونے سے بچ جاتی، لیکن تھوڑی سی کشمکش کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ دستک دینے والا تیزی سے اندر داخل ہو گیا اور داخل ہوتے ہی اس نے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بعد قریباً 1.5 گھنٹے تک مجھے کمرے کے اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ بس کبھی کبھی مدھم سی کھٹ پٹ ہوتی تھی اور خاموشی چھا جاتی تھی۔ میرے ذہن میں بالکل نہیں آیا کہ اندر ایک لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے۔ کوئی افراتفری محسوس ہوئی اور نہ ہی چیخ پکار سنائی دی۔ قریباً 1:45 بجے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا
اور وہ سایہ تیزی سے چلتا ہوا نیچے چلا گیا۔ اس کے چند ہی لمحے بعد پورا گھر چیخو پکار سے گونج اٹھا۔ جب گھر میں سب لوگ جاگ گئے تو میرے نکلنے کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔ میں نے خود کو برآمدے کے ایک تاریک کونے میں سیمٹ کی جالی کے پیچھے چھپا لیا۔ میرا خیال تھا کہ صبح سے پہلے پہلے مجھے بھاگنے کا کوئی موقع مل جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بھاگنا اور مشکل ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور مجھے اپنی جان بچانے کے لیے چھت پر سے کودنا پڑا۔ اسی روز شام کو میں نے عطا محمد صاحب کی نئی رہائش گاہ پر ان سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے ان سے کہا، عطا صاحب، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آ رہا ہوں، آپ کوٹھی پر ہی رہیے گا۔ فون سے فارغ ہو کر میں نے سراج کو اپنے ساتھ لیا اور عطا صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد ہم ان کی کوٹھی پر پہنچے۔ ایک دراز قد لڑکی لان میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی گردن پر جبڑے کے قریب سفید نشان سا تھا۔ میں پہچان گیا، یہی عطا صاحب کی حقیقی بیٹی شمائلہ تھی۔ اس کی ٹھوڑی پر نظر آنے والا نشان تیزاب کا تھا۔ قدرت نے اس کا چہرہ مسخ ہونے سے بچا لیا تھا۔ گردن اور بازو کا کیا تھا، یہ حصے تو لباس میں چھپ جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی شمائلہ نے چادر سرکا کر گھونگھٹ سا نکال لیا۔ میں نے سوچا کاش یہ گھونگھٹ پہلے ہی اس کے لباس کا حصہ ہوتا۔ عطا صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہاں عطا صاحب کا چھوٹا بھائی اور بیٹا رضوان بھی موجود تھے۔ میں نے عطا صاحب کو بتایا کہ ہم روزینہ کے قاتل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، امید ہے آج ہی گرفتاری ہو جائے گی۔ رضوان نے کہا، انسپکٹر صاحب، ہمارا خیال تھا کہ آج آپ نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، لیکن آپ تو آج بھی صرف آس دلانے ہی آئے ہیں۔ میں نے کہا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھیں کہ قاتل کا نام پتہ میری جیب میں پڑا ہے، بس ہتھکڑیاں لگانے کی ضرورت ہے۔ آخر کون ہے وہ؟ رضوان نے قریباً چیختے ہوئے پوچھا۔ تم خود ہو، میں نے بڑے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا۔ وہ جیسے اپنی نشست سے اچھل پڑا۔ یہی حال عطا صاحب کا بھی ہوا۔ بہرحال دونوں کے اچھلنے میں فرق تھا۔ عطا صاحب حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اچھلے تھے، جبکہ رضوان پر دفعتاً خوف کا شدید حملہ ہوا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کا رنگ خوف سے سیاہ پڑ گیا اور وہ کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے رضوان کے باپ سے کہا، مجھے افسوس ہے عطا صاحب، میری سنائی ہوئی خوشخبری میں آپ کے لیے غم کا دھچکا بھی ہے۔ آپ نے اپنے دوست کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنایا تھا، کاش آپ اپنے بیٹے کو بھی اسے بہن سمجھنے پر آمادہ کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے بیٹے نے پہلے دن سے روزینہ کا وجود اس گھر میں قبول نہیں کیا تھا۔ یہ روزینہ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت انتقام کے خوفناک جذبے میں ڈھل چکی تھی۔ آخر 2 ہفتے پہلے یہ آتش فشاں پھٹ پڑا اور آپ کی منہ بولی بیٹی کو خاکستر کر گیا۔ عطا صاحب سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ لگتا تھا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے منہ سے ایسی بات نکلے گی۔ میں نے سراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ اس شخص کو سادہ لباس میں پولیس والا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ پولیس والا نہیں، مجرم ہے۔ یہی شخص ہے جس نے 2 ہفتے پہلے آپ کے گھر کی چھت پر مجھ پر چھری نکالی تھی اور ہاتھا پائی کر کے بھاگ گیا تھا۔ یہ شخص وقوعہ کی رات آپ کے گھر میں بند تھا اور یہ اس گھناؤنی واردات کا چشم دید گواہ بھی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ رضوان کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ شاید اس نے پھانسی کا پھندا آنکھوں کے سامنے لہراتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے تیزی سے پستول نکال لیا۔ خبردار، اپنی جگہ سکون سے بیٹھے رہو۔ بھاگنے کے لیے تمہیں 2 ہفتے ملے تھے، لیکن تم اپنی چال سے پوری طرح مطمئن تھے، اس لیے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے شکستہ آواز میں گھگیا کر کہا۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم نے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے تیزاب کا سہارا لیا۔ تم جانتے تھے کہ تیزاب کی وارداتیں پے در پے ہو رہی ہیں اور پولیس ایک کوتاہ مجرم کی تلاش میں ہے۔ تم نے تفتیش کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے مقتولہ کے چہرے پر تیزاب پھینکا اور بعد میں پولیس کو یہ کہانی سنائی کہ تم نے اپنی آنکھوں سے ٹھگنے کو چھت پر چڑھتے اور غائب ہوتے دیکھا ہے۔ تم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکے تھے اور شاید تمہارا یہ جرم ہمیشہ تاریکی کے پردے میں چھپا رہتا۔
اگر یہ شخص سراج اس رات چوری کی نیت سے تمہارے گھر میں داخل نہ ہوتا اور تمہارا گھناؤنا جرم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا، میں بتاتا چلوں کہ اس کیس میں رضوان کو بعد میں عمر قید کی سزا ہوئی۔ دفتن چودھری عطا کے ہونٹوں سے آہ کی آواز نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر صوفے پر لڑک گئے۔ بہرطور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی رضوان سے نظر نہیں ہٹائی۔ میں جانتا تھا وہ نکل بھاگنے کے لیے پر تول رہا ہے اور میری ایک لمحے کی غفلت اسے مجھ سے کوسوں دور لے جائے گی۔ وہ رات رضوان کو حوالات میں آئی۔ میرا عملہ رات 12 بجے رضوان کے ایک نہایت قریبی دوست کرامت کو بھی پکڑ لایا۔ کرامت ایک نازک مزاج لڑکا ثابت ہوا۔ اسے تھوڑی سی پھینٹی لگی تو وہ چیخنے چلانے لگا اور سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے بیان نے رضوان کے انجام پر مہر تصدیق کر دی۔ اس کی باتوں سے کئی اندر خانے کی باتیں سامنے آئیں، مثلاً یہ کہ مقتولہ سے رضوان کی نفرت کی اصل وجہ مقتولہ کی قابلیت تھی۔ وہ تعلیمی میدان میں اپنا لوہا منوا چکی تھی، جبکہ رضوان کا شمار شروع سے ہی نالائق طالب علموں میں ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نفرت نے کئی روپ بدلے اور آخر خوفناک انتقام کا روپ دھار گئی۔ وقوعہ کی رات رضوان تیزاب کی بوتل ساتھ لے کر مقتولہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بڑی چال بازی کے ساتھ پہلے لڑکی کو بے بس کیا، پھر عصمت دری کے بعد قتل کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ہر جگہ سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے۔ آخر میں مقتولہ کے چہرے پر تیزاب پھینکا اور اس کی بندشیں کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے پہلے اپنا حلیہ درست کیا اور پھر چیخو پکار شروع کر دی کہ کوئی گھر میں گھس آیا ہے۔ جس صبح اخباروں میں اس سارے واقعے کی خبر چھپی، اسی روز کرسٹی مجھے ڈھونڈتی ہوئی رامپور کے تھانے میں آ پہنچی۔ آج اس نے ڈھنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر مسرت کی ہلکی سی چمک نظر آتی تھی۔ وہ ہندوستانی لباس میں تھی، کندھے سے ہینڈ بیگ جھول رہا تھا اور بیگ سے اخبار کا تازہ پرچہ جھانک رہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور معنی خیز لہجے میں بولی، انسپکٹر نواز، آج ہم کو سمجھ آیا ہے کہ آپ اس روز ہم سے چند روز کا مہلت کیوں مانگ رہا تھا۔ آپ موسیٰ کو بے گناہ ثابت کرنا مانگتا تھا، یہی بات ہے نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بات تو یہی تھی، اب پتہ نہیں میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ وہ اخبار سامنے پھیلا کر بولی، اب اس میں شک کا کیا بات ہے، سب کچھ تو کلیئر ہے۔ یہ بات ثابت ہو رہا ہے کہ موسیٰ مرڈرر نہیں ہے۔ کرسٹی کے چہرے سے خوشی صاف ظاہر تھی۔ میں نے اس کے لیے چائے منگوائی۔ وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہی۔ کہنے لگی، انسپکٹر نواز، ہمارا دل نہیں مانتا تھا کہ موسیٰ ایسا ہو سکتا ہے۔ دماغ میں آتا تھا ضرور کوئی گڑبڑ ہوا۔ باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کافی کھل گئی۔ کہنے لگی، انسپکٹر، ہمارا دل چاہتا ہے کہ موسیٰ ہمیں کہیں ملے، ہم اسے کرائم کی دنیا سے بہت دور لے جائے، ایسی جگہ جہاں کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر مذاق مت کرے، جہاں وہ عزت کے ساتھ لائف گزار سکے۔ انسپکٹر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے اپنے ساتھ انگلینڈ لے جائے؟ میں نے کہا، مس کرسٹی، آپ ایک بات بھول رہی ہیں۔ موسیٰ صرف قتل کے الزام سے بری ہوا ہے، باقی سارے الزامات اس پر بدستور موجود ہیں۔ اس نے کم از کم 4 خوب رو لڑکیوں کے چہرے داغدار کیے ہیں اور کئی ایک کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر چوری کے کیسز بھی ہیں۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی کہ وہ اس بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ موسیٰ نے چند عورتوں پر تیزاب ضرور پھینکا ہے، لیکن اس نے وارننگ کے کئی ایک خطوں کے بعد ایسا کیا، اور جو لڑکیاں اس کے ہاتھوں زخمی ہوئیں وہ سب اس سلوک کے لائق تھیں۔ مثلاً رجنی، جو شرفا کے محلے میں عصمت فروشی کرتی تھی اور 9 عمر لڑکوں تک کو گندگی میں لتھیڑ رہی تھی، اور نیلم، جو اپنے خاوند سے بے وفائی کرتی تھی۔ اس نے اپنے ہی محلے کے نوجوان سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ باقی جہاں تک چوری کا تعلق ہے، وہ بھی ایک بالکل مختلف معاملہ ہے۔ موسیٰ نے کسی بھی گھر میں لالچ میں آ کر چوری نہیں کی۔ یہ بات ثابت ہے کہ اس نے کئی موقعوں پر قیمتی چیزوں کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، صرف وہ چیزیں اٹھائی ہیں جن کا تعلق فیشن پرستی سے تھا، یا پھر ریڈیو، کیمرے، گراموفون وغیرہ غائب کیے ہیں۔ اسے بھی ہم چوری نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا جنون ہے۔ وہ ہر اس چیز کے خلاف ہے
جو عورت کی سادگی چھین کر اسے ماڈرن اور شوخ بناتی ہے۔ کرسٹی بڑی روانی سے موسیٰ کے حق میں دلیلیں دے رہی تھی، بالکل کسی وکیل کی طرح۔ وہ موسیٰ کا مقدمہ میرے سامنے پیش کر رہی تھی، ایک ایسے ملزم کا مقدمہ جو کئی ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ آخر کرسٹی نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، کہنے لگی، انسپکٹر نواز، ہم جانتا ہے آپ کے دل میں بھی موسیٰ کا تھوڑا بہت ہمدردی موجود ہے۔ آپ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ مجرم کیوں بنا۔ کیا آپ اس کا لائف سنوارنے میں ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا، مس کرسٹی، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب وہ ملے یا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرے۔ ابھی تک وہ مفرور ہے، اور ایک مفرور کو میں کیا رعایتیں دے سکتا ہوں؟ وہ بولی، بس ہم آپ کی زبان سے یہی بات سننا مانگتا تھا۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ کو بے گناہ سمجھنے میں ہم اکیلا نہیں۔ اس کیس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ اب نارمل سمجھ کر اسے معاف کیا جا سکے۔ کچھ دیر یہ گفتگو جاری رہی، پھر کرسٹی مجھ سے اجازت لے کر واپس چل دی۔ اس نے کہا، انسپکٹر، ہم کو امید ہے موسیٰ جلد ہی مل جائے گا۔ آپ کا محکمہ اسے ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ میں نے کہا، ہاں ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ واپس چل دی۔ مجھے اس پر ایک خاص قسم کا شک ہو چکا تھا۔ وہ بہت ذہین اور گہری لڑکی تھی، لیکن اپنی آنکھوں کی ایک خاص چمک مجھ سے چھپا نہیں سکی تھی۔ جو ہی وہ تھانے سے باہر نکلی، میں نے ایک سادہ پوش ہیڈ کانسٹیبل کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اس کانسٹیبل نے مجھے 3 گھنٹے بعد اپنی شکل دکھائی۔ وہ ہانپا اور گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا، انسپکٹر صاحب جلدی چلیے، وہ انگریز لیڈی رامپور سے باہر جا رہی ہے، ایک بند مورس گاڑی میں وہ اسٹیشن سے باہر بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کہ کون ہے؟ کون ہے؟ موسیٰ، وہی 4 فٹ کا بونا۔ کانسٹیبل نے انکشاف کیا۔ میرا شک درست نکلا تھا۔ میں نے فوراً ٹوپی رکھی اور بھاگتا ہوا اپنی جیپ میں آ بیٹھا۔ ہیڈ کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اسٹیشن پہنچ گئے۔ اسٹیشن کی عمارت سے باہر چند گاڑیاں کھڑی تھیں، ان میں ایک کالے رنگ کی مورس بھی تھی، اس کی کھڑکیوں پر کپڑے کے پردے پڑے تھے۔ کانسٹیبل نے بتایا، بریلی سے دہلی جانے والی گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ مس کرسٹی اور موسیٰ اس گاڑی کے انتظار میں ہیں۔ میں نے جیپ کچھ فاصلے پر روک دی، پھر مختلف چیزوں کی اوٹ لیتا ہوا کار کے پاس پہنچا اور اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گاڑی کی پچھلی نشست کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ کرسٹی گود میں ایک انگریزی رسالہ رکھے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک بونا تھا۔ وہ پتلون اور بند گلے کی سبز سویٹر میں تھا، رنگ سرخ و سفید اور شکل بونو جیسی ہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، وہ موسیٰ تھا۔ خطوں میں وہ اپنے آپ کو بے لکھتا تھا۔ شاید ان میں سے ایک بے کا تعلق اس کی پہلی محبت بانو سے تھا۔ سیمسن کی چھولداری میں میں اس کی تصویر دیکھ چکا تھا۔ کرسٹی کے ساتھ ساتھ موسیٰ کا چہرہ بھی خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ دونوں سکتے کی حالت میں مجھے دیکھتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، مس کرسٹی، آپ ہوشیار ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوشیار لوگ بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ ہم تو آپ کے پاس، ہمارا مطلب ہے، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ میں نے کہا، شاید آپ کا مطلب ہے کہ آپ دونوں گاڑی پر بیٹھ کر میرے پاس آ رہے تھے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جس گاڑی پر آپ سوار ہونے والے تھے وہ میرے تھانے نہیں آتی، دہلی جاتی ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ دہلی سے بھی آگے جا رہی ہیں، شاید بمبئی تک اور پھر انگلینڈ تک۔ کرسٹی کے پاس اب کہنے سننے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ شکست خوردہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد اس نے تمام صورتحال بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ فکر مند لہجے میں رک رک کر اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ موسیٰ کو قریباً 2 ہفتے پہلے ڈھونڈ چکی تھی۔ موسیٰ شدید بخار اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ایک مال گاڑی کی ویران بوگی میں پڑا تھا۔ اخبار کے ایک نمائندے نے اس کا سراغ لگایا۔ یہ نمائندہ کرسٹی کا قریبی جاننے والا تھا۔ اس نے پولیس میں اطلاع دینے کے بجائے کرسٹی کو بتایا، اور کرسٹی نہایت خاموشی سے اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب موسیٰ کرسٹی کے ساتھ دہلی جا رہا تھا۔ وہ انگلینڈ جانا چاہتی تھی۔
دوسرے لفظوں میں وہ دونوں اس وقت اعظم انگلینڈ تھے۔ مجھے پوری کتھا سنانے کے بعد کرسٹی نے آپ دیدہ نظروں سے موسیٰ کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری موسیٰ، ہم تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکا، ہم بہت شرمندہ ہے۔ میں نے ان دونوں کو نیچے اتار لیا۔ اب کدھر کو جانا ہے؟ کرسٹی نے پوچھا۔ تھانے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ چلیے، کرسٹی نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ موسیٰ بھی ساتھ تھا۔ سٹاپ، میں نے کہا، تھانے میں اکیلا جاؤں گا، آپ دونوں پلیٹ فارم پر جائیں، اور میرا خیال ہے گاڑی آنے والی ہے۔ میری نظریں کلائی کی گھڑی پر تھیں اور وہ دونوں بے پناہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شکورے، میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ بھاگا ہوا آیا۔ بی بی اور صاحب کا سامان پلیٹ فارم پر پہنچاؤ۔ یہی وقت تھا جب اسٹیشن کے اندر اور باہر ہلچل نظر آئی۔ بریلی سے دہلی جانے والی گاڑی پہنچ گئی تھی۔ چلیں چلیں، جلدی کریں، میں نے ان دونوں سے کہا۔ مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ پلیٹ فارم کی طرف بڑھے۔ کرسٹی کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یہ احسان مندی کے آنسو تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احسان میں نے نہیں، اس نے مجھ پر کیا تھا۔ اس نے میرے ملک کے ایک ٹھکرائے، ستائے ہوئے عجیب الخلقت شخص کو اپنی باہوں کا سہارا دیا تھا اور ایک مثال قائم کی تھی جس کی نقل کرنا شاید کسی بھی مقامی لڑکی کے بس کی بات نہ ہو۔ دلہن کے متلاشی کو آخر دلہن مل ہی گئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کامیابی میں ایک ایسے شخص کا ہاتھ بھی تھا جسے موسیٰ جانتا تک نہیں تھا، اور جان بھی جاتا تو شاید اس کی کوشش پر یقین نہ کرتا۔ میرا مطلب نکے خاں سے ہے۔ اس تیز ترار لڑکے نے جس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر سراج کو سرے بازار دبوچا تھا، وہ منظر آج تک مجھے یاد ہے۔ بالکل شکاری کتے کی طرح وہ سراج کی ٹانگوں سے پیوست ہو گیا تھا۔ کاش نکے خاں جیسے پیدائشی دلیر اور ہوشیار بچے صرف نیک گھرانوں میں پیدا ہوں، تاکہ بہتر تربیت سے وہ غازی علم دین اور سرور شہید کا روپ دھار سکیں۔